میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، آیت یا حدیث سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے آپ کو نہیں آتا، تو پھر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیا بخاری میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کی کتاب ہے، بخاری مسلم میں ہے، تو تمہیں بخاری آتی ہے، پڑھنا آتا ہے؟ ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع ہے، مرجو ہے، حسن ہے، حسن لذاتہ لغیرہ، یہ حدیث کی جو 20 قسمیں تجھے معلوم ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ وہ پوچھے جو جانتا ہو اور سمجھتا ہو۔ عام آدمی، جب آپ نے ایک شخص کو دین کا سچا عالم مانا ہے اور وہ واقعی صحیح عالم ہے، تو اب وہ جو بتا رہا ہے اس پر آپ اس سے دلیل نہ مانگیں، کیونکہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ادلہ شرعیہ، ادلہ جمع دلیل کی، شریعت کی 4 دلیلیں ہیں۔ کتنی؟ پھر کہیے 4 ادلہ، دلیل کی جمع۔ اگر نہیں یاد ہے تو یاد کر لیں۔ کتاب اللہ، پہلی دلیل قرآن، اللہ کی کتاب۔ دوسری دلیل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا صحیح فرمان۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری ہے اجماع، صحابہ کسی بات پر جمع ہو گئے، امام کسی بات پر جمع ہو گئے، جس پر لوگ جمع ہو گئے دین کے لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع۔ تیسری ہو گئی۔ چوتھی ہے قیاس، قرآن اور حدیث کے مطابق دیکھنا اور اس سے اس کو سمجھ کر حل کرنا۔ مثلا آج بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھیں، ان پرانی چیزوں کو سامنے رکھ کر معلوم کرنا کہ یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا، قیاس کرنا۔ اب میں آپ کو اس کی بات سمجھا دوں، سمجھدار لوگ ہیں آپ۔ وضو آپ کرتے ہیں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، 3 سنت ہیں۔ فرض کیا ہیں؟ منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ ٹھیک ہے؟ پاؤں دھوتے وقت آپ ہاتھ کدھر پھیرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ پاؤں کے اوپر، پاؤں کے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ میل کہاں لگی؟ زیادہ خطرہ کہاں ہے لگنے کا؟ نیچے۔ مگر ہاتھ کہاں پھیرتے ہیں؟ اوپر۔ اب قیاس یہ کہتا ہے، قیاس کیا کہتا ہے؟ نیچے ہاتھ پھیرو کہ مٹی لگی ہوگی تو تلوے پہ لگی ہوگی، سول پہ لگی ہوگی۔ عقل آپ کی، قیاس آپ کہتے ہیں کہ نیچے پھیریں کہ میل تو نیچے ہوگی، مگر اوپر پھیرتے ہیں۔ تو اب بتائیے، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ایسے قیاس پر؟ جی؟ تو قیاس کون سا ہوگا؟ جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، محض۔ اب اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس کیا شیطان نے، اول من قاس، کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں جی میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، آگ لطیف ہے، مٹی کثیف ہے، میں لطیف ہو کر کثیف کو، اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے کس نے قیاس کیا؟ شیطان نے۔ دھیان سے سنیے گا،
شیطان نے قیاس کیا اللہ اور اس کے حکم کے مقابل، مطابق نہیں، مقابلے پر، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر قیاس ہو سکتا نہیں، اس کے مطابق قیاس ہو سکتا ہے، مقابل نہیں، مطابق قیاس ہو سکتا ہے، اور وہ کیا جاتا، نہیں کریں گے تو مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ یہ شریعت کی 4 دلیلیں۔ ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، امام اعظم کے مقلد، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے 83,000 کتنے 83,000 اصول بنا دیے، محنت کر کے قرآن حدیث سامنے رکھ کر اصول بنا دیے۔ آج 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 1300 سال سے دنیا بھر میں جتنے حنفی ہیں ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور آج تک اس 83,000 سے 6 کروڑ سے زیادہ مسئلے ہم نے نکال لیے۔ اب ایک شخص قرآن پڑھنا تو آتا ہے اس کو، لیکن سمجھنا نہیں آتا، ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ مسئلہ استنباط کیسے کروں، استدلال کیسے کروں، حدیث پڑھنی تو آتی ہے، معنی کرنا نہیں آتا ہے، تو کیا وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے؟ اونچی تو ایسا شخص ہو اگر کہ وہ اتنا صحیح عالم ہے کہ قرآن حدیث سے خود مسئلہ معلوم کر سکتا ہے صحیح طور پر، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جو نہیں کر سکتا، بتائیے پھر وہ کیسے عمل کرے گا؟ اس کے لیے تقلید ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے۔ اب میری باتیں سنتے جائیں، توجہ سے سنتے جائیں، آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ آج ایک عام شخص بغیر تقلید کے کیسے عمل کرے گا دین پر؟ بتائیے۔ یہ انتظامی طور پر ضروری بات ہے کہ وہ کسی ایسے کے پیچھے لگے جو صحیح جانتا ہے، اس سے معلوم کرے۔ جو خود تقلید نہیں کرتے، اپنے آپ کو غیر مقلد، نہیں جی ہم قرآن حدیث مانیں گے، امام کی بات نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں ہماری بات مانو، تو تمہاری بات کیوں مانی جائے؟ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے ہو تو تمہاری بات بھی مانی جا سکتی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صحابہ نے جو سمجھا، فہم صحابی کی فہم کے صحابی کی سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ ہمارے لیے حجت یا دلیل نہیں ہے۔ تو اگر تم یہ بات کرتے ہو کہ صحابی کی فہم دلیل نہیں ہے، تو پھر وہابی کی فہم کہاں سے دلیل ہو جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تم فہم صحابی نہیں مانتے، ہم فہم وہابی نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کسی نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ قیاس سے مسئلے حل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے امام اعظم کو بلا لیا، ان کے دربار میں آئے۔ لوگ کہتے ہیں تم قیاس سے مسئلے حل کرتے ہو۔ انہوں نے یہ مثال، جیسے میں نے آپ کو ایک دی مثال وضو کے حوالے سے، 2-3 اور باتیں سنا دیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ سب نے کہا نماز افضل ہے، سب نے کہا۔ امام اعظم نے کہا قیاس کہتا ہے روزہ افضل ہے۔ قیاس کیا کہتا ہے؟
عقل سے سمجھ کر اندازہ لگا کے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ روزہ افضل. کیسے؟ عورت کو ہر مہینے کچھ دن ہوتے ہیں اس کا خون بہتا ہے، ان دنوں میں جتنی نمازیں آ جائیں وہ اس کو معاف ہے. جتنی نمازیں آ جائیں، جب تک خون چل رہا ہے، اسپاٹنگ بند ہو گئی ہے، اس وقت تک جتنی نمازیں اس کی ہوئی ہیں، اسپاٹنگ ہو رہی تھی، خون چل رہا تھا، جتنی نمازیں آئیں بند ہو گئی ہے تو اب وہ نماز پڑھے گی. 4 دن 3 دن 5 دن اس کو اگر ایسے گزرے ہیں تو اس کی وہ نمازیں قضا نہیں. لیکن رمضان میں وہ دن آئے ہیں تو نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے. روزے کی قضا کرنی ہوگی. تو قیاس تو کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے. تو میں قیاس سے بات نہیں کرتا، میں قرآن حدیث سے بات کرتا ہوں. جو قرآن حدیث نے کہا میں وہی بات کر رہا ہوں. قیاس کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے، لیکن میں قیاس سے بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن حدیث کے مقابل قیاس سے بات نہیں کر رہا. دوسری بات یہی وضو والی کہ پاؤں اوپر سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، حالانکہ نیچے پھیرنا چاہیے. مٹی لگی ہو، کو گند لگاؤ نیچے لگاؤ. لیکن میں قیاس سے بات نہیں کر رہا، جو قرآن حدیث کا حکم ہے وہ بیان. یہ بتائیں مرد کمزور ہے یا عورت؟ سب نے کہا عورت کمزور ہے. کا قیاس یہ کہتا ہے کہ عورت کی مدد زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ شریعت میں حکم وراثت میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. قیاس یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو 2 ملنے چاہیے، لڑکا کما سکتا ہے باہر جاتا ہے اس کو 1 ملنا چاہیے. تو میں قیاس سے فیصلہ نہیں کر رہا، میں قرآن حدیث سے فیصلہ کر رہا ہوں. اللہ تعالی نے لڑکی کے لیے شوہر کی طرف سے بھی اولاد کی طرف سے بھی رکھ دیا، وہ سمجھنے کے لیے بات. پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی، سیمن جس کو کہتے ہیں، نطفہ؟ کہ جی پیشاب زیادہ ناپاک ہے. کہ پیشاب پہ غسل نہیں رکھا مگر نطفے پہ غسل رکھا ہے. اب میں قیاس سے فیصلہ کروں یا قرآن حدیث سے فیصلہ کروں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ امام جعفر صادق ممبر سے نیچے اترے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتھے کو چوم کر کہا یہ شخص قرآن کے مغز کو سمجھتا ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اپنے قیاس سے مسئلے کرتا ہے، ایسی بات نہیں. وہ لوگ جو آج غیر مقلد ہیں کہتے ہیں ہماری تقلید کرو، ہم جو کہیں وہ مانو. کیوں مانے بھائی تمہاری؟ جب تم اماموں کی نہیں مانتے ہم تمہاری کیسے مان لیں؟ کسی کا قول بلا حجت قبول کرنا، بلا دلیل، تو کس کا قول؟ اس شخص کا قول جو دین کی سچی بات کرے گا، قرآن حدیث کے مطابق کرے گا. قرآن حدیث کے مطابق نہیں کرے گا تو مانا جا سکتا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے اقوال کریمہ پر عمل کرنے کو تقلید نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کی تمام باتیں حجت ہیں. ان کی تمام باتیں حجت ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم حضور کے مقلد ہیں، تو ان کو ابھی تک تقلید کا معنی سمجھ میں آیا نہیں. کتاب التعریفات موجود ہے. جو لوگ عالم ہیں وہ کسی بات کی ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو بیان کرتے ہیں تو کوئی حوالہ ہوتا ہے.
تعریضات بھی موجود ہے، کتاب التعریضات بھی موجود ہے، تعریفات بھی موجود ہے۔ قول و فعل میں اتباع کرنا، کسی کے کہے ہوئے پہ یا اس کے عمل پر بیں طور، یعنی اس طرح کہ اس کے متعلق یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس کو سچا عالم مان کر، سید صاحب آگے آ جاؤ، اس کو سچا عالم مان کر، جب پہلے اس کو سچا عالم مان لیا، یقین کر لیا کہ یہ دین کا سچا عالم ہے، تو پھر اب اس کی بات پر شک کیوں کرو؟ پھر شک اس کی بات پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نے پہلے مانا ہے کہ یہ دین کا سچا عالم ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حق ہے۔ اس کی دلیل میں نظر و تأمل کو دخل نہ دے، نہیں جی پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یعنی پہلے یقین تو کرو، پہلے جانو تو صحیح کہ وہ واقعی عالم ہے یا نہیں ہے، سچا ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو وہ بات کہے تو پھر اس سے دلیل نہیں مانگنی کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا وہ پوچھے جو جانتا ہو کہ کہاں لکھا ہوتا ہے اور کیسے۔ مثلا میں آپ کو کہوں بخاری میں ہے، تو بخاری میں ہر بات اس طرح نہیں لکھی ہوئی حروف تہجی کے حساب سے کہ الف سے شروع ہونے والی بات پہلے پھر بے سے، وہاں تو باب ہیں، چیپٹر ہیں، چیپٹر کے نام ہیں کہ جی یہ جنائز ہے، یہ مغازی ہے، یہ فضائل ہے۔ اب وہ دلیل کہاں ملے گی؟ وہ عالم جانتا ہے، تم جانتے نہیں، اور تمہیں دکھاؤں گا بھی تو تمہیں اس لفظوں کی سمجھ ہے، اس سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے۔ اتباع کرنے والے نے، اب سمجھ آ گئی بات، اس اعتبار سے اتباع کرنے والے نے غیر کے قول و فعل کو اپنی گردن میں، جیسے کہتے ہیں نا، پٹا ڈال لیا، تو ہم مقلد کہلانے والے امام اعظم کا پٹا ڈالے ہوئے ہیں۔ اب سنیں دھیان سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم صرف رسول اللہ کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ نبی کی باتیں تو حجت ہیں۔ سنیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج 1446 ہجری میں غوث پاک جیسا کوئی عالم ہے؟ پورے یقین کے ساتھ کہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں۔ غوث پاک جیسا عالم بھی تقلید کر رہا ہے، مقلد ہے۔ داتا صاحب جیسا کوئی عالم اونچی، وہ بھی تقلید کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز جیسا عالم، وہ بھی تقلید کر رہے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آگے ہوں گے، داتا صاحب ان کے پیچھے ہوں گے، خواجہ غریب نواز ان کے پیچھے ہوں گے، بابا فرید ان کے پیچھے ہوں گے۔ کتنی بڑی ہستی! یہ امام اعظم مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر سلام کرتے ہیں، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے، اے مسلمانوں کے امام تجھے بھی سلام۔ میں نے اس لیے بات سمجھائی کہ باپ دادے کا ذکر ہے نا، کہ باپ دادے کو جس پر پایا، اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں پہلے بتا چکا کہ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، فروع اور عملیات میں تقلید ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جو بتاتی ہیں تقلید کے حوالے سے۔ اصول دین اور اعتقادیات میں تقلید نہیں ہوتی۔ اصول و اعتقادیات، نظر و استدلال، اس میں بہت اہم بات، اس میں ہم پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں مسائل میں۔ آج ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، رسالوں میں سوال و جواب، لوگ سوال کرتے ہیں، آگے سے جواب آتا ہے۔
آپ عالم سے سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، اسی کا تو نام تقلید ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جانتا ہے، اس لیے آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو جواب دیتا ہے اور آپ مانتے ہیں۔ تو باپ دادے صحیح ہوں تو ان کی پیروی کرنا اچھی بات ہے، باپ دادے غلط ہوں تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ وہ کافر کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادے بت پرستی کرتے تھے، ہم بھی بت پرستی کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بت پرست لوگوں کی پیروی کی جا سکتی، لیکن جو سچے مسلمان ہوں، باپ دادے، بتائیے ان کی پیروی کی جائے گی یا نہیں؟ ایمان تقلیدی مسائل آئے ہیں، اگر میں اس کو بڑھاؤں تو بات چلے گی۔